الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کی. پوچھو رسول پاک سے قیمت صدیق کی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کی. سب کچھ نثار کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا، چھوڑی سوئی بھی نہیں. اسلام کو پڑھی جب، اسلام کو پڑھی جب، ضرورت صدیق کی. پوچھو رسول پاک سے قیمت صدیق کی. چہرے کا نور لے گئی، آ تجھ کو بتاؤں میں کون ہے دشمن صدیق کا. آ تجھ کو دکھاؤں میں دشمن صدیق کے. چہرے کا نور لے گئی، چہرے کا نور لے گئی، کدورت صدیق کی. پوچھو رسول پاک سے قیمت صدیق کی.
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی برائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ امید ہے جو آپ نے سنا تھا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ جو سنا تھا، سنایا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید شان اور ان کی سیرت کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب ہیں۔ ایک تو صدیق ہے، سچا، تصدیق کرنے والا، اور دوسرا لقب ہے عتیق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ اس دن کے بعد ابو بکر کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مشان صحابی ہیں اور اصل کامیابی وہ حاصل کر چکے ہیں۔ ایک کامیاب انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ اسے مل گیا، فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور وہ 10 عشرہ مبشرہ نبی علیہ السلام نے ان 10 لوگوں کو جو جن کی زندگی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی، ان میں آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے۔ جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ابو بکر کو، جنت کے داخلے کی بشارت بھی مل گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر ماننا پڑے گا، پوری کائنات کے لوگ دعویٰ کریں میں کامیاب ہوں، فلاں کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہے، اور نعوذ باللہ ابو بکر ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کامیاب انسان تھے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی صرف جنت میں ہی نہیں جائیں گے، صرف جنتی ہی نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ابو بکر ادھر سے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کیا سوال ہے یا رسول اللہ؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی سے روزے دار جائیں گے، کسی سے مجاہد جائیں گے، کسی سے سخی جائیں گے، کسی سے نمازی جائیں گے، کسی سے صدقہ خیرات کرنے والے جائیں گے، کسی سے مجاہد جائیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، ہر دروازے سے انوائٹ کیا جائے، ہر دروازے سے دعوت دی جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا میرا ابو بکر وہ تو ہے۔ آج اس کے ایمان میں نعوذ باللہ شک کرتے ہیں، اس کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جہنم سے آزادی کی بشارت دے دی، اور صرف یہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک اتنا بڑا پرندہ ہے جس طرح اونٹ ہوتا ہے، اور جنتی اس میں سے بڑے مزے کے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتلائیے وہ کون ہوں گے جن کو جنت ہے اس بہترین اور عمدہ قسم کے پرندے جس کا سائز اونٹ کے برابر ہے کھانا نصیب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ان خوش قسمت لوگوں میں سے تو ضرور ہے۔ ابو بکر صرف جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی نعمتیں ملنے کی گارنٹی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ابو بکر کی صفت میں، اس کی شان میں قرآن کریم نازل فرما دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ابو بکر کی شان میں قرآن کریم نازل ہوا کہ ہم اس آدمی کو قرآن کریم نے بیان کیا اتقا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام میں تقوی کے جو پہاڑ ہیں ابو بکر صدیق ہے، اور تقوی کی وجہ سے اللہ کے یہاں عزت ملتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے، آدم علیہ السلام سے، ان کی بیوی حوا سلام اللہ علیہ سے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہاری نسل چلا دی، تمہیں خاندان عطا فرما دیے، تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ لتعارفوا، یہ قبیلے خاندان تمہاری پہچان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں
عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ہم نے اتقا کو جہنم کی آگ سے بچا لینا ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور ابو بکر اتقا تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں شان والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان کی شان قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفائیں کی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کا حصہ بن گیا، اور قیامت تک لوگ قرآن کریم میں ابو بکر کی شان کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار میں دو تھے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے سردار، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سردار۔ ایک سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو تسلیاں دے رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ توبہ کا حصہ ہے، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کے ساتھی بنے رسول اللہ کے، ان کا ذکر قرآن کریم کا رب نے حصہ بنا دیا ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، کوئی بک بک کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی زبان درازی کرتے تو اپنی زبان گندی کرتا ہے۔ ابو بکر کل بھی اونچے تھے، آج بھی اونچے ہیں، قیامت تک اونچے رہیں گے۔ جن کا ذکر رب کے قرآن میں ہے، اس کی شان کو کوئی کم کر سکتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنتی نہیں تھے بلکہ کنفرم جنتی تھے۔ جنت کے ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، جنت میں ان کو کھانا بھی دیا جائے گا، اس کی گارنٹی بھی موجود ہے۔ اور یہ چیزیں کس لیے ان کو ملی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی پیاری تھی، ان کی سیرت بڑی اعلیٰ تھی، نیکی میں اول، رتبے میں اول، عظمت میں اول، شان میں اول، مقام میں اول۔ جنتی ہونے کے لیے جن صفتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ خوبیاں اور صفتیں موجود تھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آئے میرے صحابہ کی جماعت، یہ بتاؤ تم میں سے آج کون سا آدمی ایسا ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جو آج نفلی روزے کے ساتھ ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے توفیق دی، آج میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہوا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آج میں ایک مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم بتاؤ تم میں سے آج کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو کسی مریض کی بیمار پرسی کر کے یہاں آیا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، اللہ نے توفیق دی ہے۔
آج ایک مریض کی بھی عادت کر کے آیا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ایک ہی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے ہیں، اور ایک دن میں جنازہ بھی پڑھ لیا، مریض کی عیادت بھی کر لی، نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بیمار پرسی بھی کر رہی ہیں، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، جنازے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات بیان کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں لازمی جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہاں سے قرآن اور سنت کے موتیوں کو ڈھونڈ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے، میں جس حوالے سے بھی صدیق کو دیکھتا ہوں وہ پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں پہلا نمبر، ہجرت میں پہلا نمبر، اسلام کی خاطر مار کھانے میں پہلا نمبر، جتنی بھی جنگیں ہوئیں ابو بکر پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں۔ اور جب جنگ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ابھی آپ نے سنا تھا نا تمہید میں خطبے کے بعد کہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے دین پہ نثار کر دیا، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خوبیاں ان کے اندر، ایسی صفتیں ان کے اندر موجود ہیں، ایسے لگتا ہے جو خوبیاں رسول اللہ میں موجود ہیں ابو بکر ہو بہو ان کی کاپی کر کے رسول اللہ کے متبع سنت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا مصلی بنایا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور بڑی پرسوز آواز میں اللہ اکبر، دل کو چھو لینے والی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب ابو بکر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بچے جمع ہو جاتے ہیں، مشرکین کفار کی عورتیں بھی آ جاتی ہیں قرآن سننے کے لیے۔ ابو بکر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، آنسو بہاتے جاتے ہیں، بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، عورتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ قریش مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہیں ہماری عورتیں قرآن سن کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر کو یہاں سے باہر نکال دو۔ پروگرام بنایا کہ ابو بکر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دے یا مکہ کو چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریشیو تم بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا بیٹا ہے جس کی کفالت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ جس کی میں کفالت کرتا ہوں اس نے بھی میری بیٹی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو کر تہمت لگانے والوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد میں مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ ابو بکر نے ارادہ بنایا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے یا قسم اٹھا رہی ہے میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کروں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہاری بخشش ہو جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے۔ جب یہ آیت سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
راشن اٹھایا، کندھے پہ بورا رکھا، مستہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں کیوں نہیں میرے رب، مجھے تیری مغفرت کی ضرورت ہے، کیوں نہیں میرے اللہ میرے مالک، مجھے تیری طرف سے معافی کا پروانہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن آتا تھا اپنی انا کو، اپنی دشمنی کو، اپنی عداوت کو، اپنے مفاد کو، اپنے غصے کو سائڈ پہ کر لیتے تھے، اللہ کے قرآن کو ترجیح دیتے ہوئے اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے معمولی سی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، خرچہ کرنا بند کیا ہوا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اگر ماننے والے ہیں آج سے عہد کریں، اگر ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کا خرچہ بند کیا ہوا ہے، خرچے کو چالو کر دیں، خرچہ دوبارہ جاری کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنانے والے، بڑے نرم دل تھے، زارو قطار روتے تھے، قرآن ان سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا تھا، تھوڑا سا قرآن پڑھتے زارو قطار رونے لگ جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو عظمت عطا فرمائی، نرم دل عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر نے زیادہ وقت اگر کسی کے ساتھ گزارا ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے جب بھی دیکھو اللہ کے پیغمبر یہ ذکر کرتے تھے میں ابو بکر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کو اپنے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، وفات کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان دونوں کو رسول اللہ کا ساتھی بنا دے گا، زندگی میں بھی ساتھی۔ اور آپ علیہ السلام کی وفات پاک کا جب سنا، آئے آپ علیہ السلام کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا ابو بکر اور فرمانے لگے طبت حیّن و طبت میتا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی پاک ہے، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، آپ کی موت بھی، اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن کریم میں جو ضابطہ بیان کیا گیا تھا، ہر بندے نے موت کا جام، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ مسجد نبی میں جاتی عجیب صورتحال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش محبت میں آ کے کہتے کون ہے جو کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ممبر رسول پہ آ کر خطبہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وفات والا ضابطہ لاگو ہوگا، آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، کہ آپ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وفات پا گئے ہیں، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ کی ذات کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، رب صرف موت سے پاک ہے، باقی کوئی موت سے پاک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے کے بعد صحابہ کرام کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صف میں کھڑے تھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور بعض صحابہ کہنے لگے یہ آیت تمہارے ذہن سے بھی نکل چکی تھی جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا ذکر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب بصیرت آدمی تھے، عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایمان بھی تازہ ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہے، کسی موضوع پہ بات چیت ہوتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہہ دیا، کوئی بڑی گالی
سخت سوچ تھا، لیکن فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ ابو بکر تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فوراً کہتے ہیں بھائی عمر مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر بھی غصے میں تھے، معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں پہنچے، اور آپ بڑے پریشان ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایسے ایسے بات ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے معافی بھی مانگی ہے، پھر بھی عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی حساس طبیعت کے مالک تھے۔ آج لوگ کہتے انہوں نے باغ نہیں دیا، حق نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حساس طبیعت کے تھے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے۔ جو اتنی چھوٹی سی بات، پھر معافی مانگنا، معافی نہ ملنے پر وہ جو زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ بتائیں اس طرح کا سینسٹیو آدمی، اس طرح کا حساس طبیعت کا مالک کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے معافی نہیں دی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوا، سوچنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابو بکر نے جب غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی ابو بکر کے پیچھے پیچھے رسول اللہ کی خدمت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات تحیات میں بیٹھتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر پہ غصہ نہیں کرنا، غلطی عمر کی نہیں، غلطی میری تھی، غلطی میری تھی، عمر کی نہیں، ان پہ غصہ نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو خطبہ دیا۔ خطبے کا موضوع ابو بکر صدیق کی عظمت ہے، شان ابو بکر صدیق ہے، عظمت ابو بکر صدیق ہے، اور پوری کائنات کے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اور لوگوں، پوری کائنات کے لوگ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، نبی آج خطبہ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کی عظمت پر، ان کی شان کے کیا کہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، موضوع صدیق اکبر کی شان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں، سب سے پہلے جب میں نے لوگوں کے سامنے نبوت کے اعلان کیا تھا، تم سب لوگوں نے انکار کر دیا، مجھے جھٹلایا تھا۔ سب سے پہلے اگر کسی نے میری تصدیق کی تھی تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کو بتا رہے ہیں ابو بکر کون ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مال کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کیے ہیں، احسان دیا ہے، وہ بھی ابو بکر ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی او مسلمانوں، کیا تم میری وجہ سے میرے ابو بکر کو پریشان کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ ابو بکر کو پریشان نہ کیا کرو، ابو بکر کو غمگین نہ کیا کرو، ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو۔ میری وجہ سے آج وہ ظالم جو بک بک کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کو جو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف صرف صدیق کو نہیں بلکہ رسول اللہ کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا چھوڑ دیا کرو، اگر ابو بکر سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے میرا منہ دیکھا کرو، میری وجہ سے صدیق کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بات بیان کی، ابو بکر کی اس میں بڑی عظمت ہے، مقام ہے۔ آخری بات کہ اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے، آپ اپنا ممبر مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے گئے۔ خلیفہ کے دو کام ہوتے ہیں، دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اس کی دوسری ذمہ داریوں میں سے ایک تو یہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ مصلی اور ممبر کا وارث ہوتا ہے۔ دوسرا مال غنیمت کا یا دوسرا وہ بیت المال کا مالک ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی بیت
بیت المال میں مال نہیں پڑا، یا کل آنا یا رسول اللہ اگر کل میں آؤں، ان لم تجدی اگر کل میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو پھر میرے ساتھ بیت المال سے تعاون کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، تو آئے میں نہ آؤں ابو بکر کے پاس جانا، وہ بیت المال سے تیرے ساتھ تعاون کرے گا۔ کیوں؟ نبی کے بعد اگر کوئی سربراہ ہوگا جس کی نگرانی میں بیت المال تقسیم ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام 5 یا 7 دن پہلے اپنی وفات سے آپ فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو لوگوں کی امامت کرائے، اللہ بھی نہیں مانے گا، اللہ کے بندے بھی نہیں مانیں گے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت اور ان کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں 18 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو پڑھائی ہیں۔ ایک نماز وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوتی ہے، آپ 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ کا آسرا اور سہارا اور ٹیک لگا کے آتے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہی ہیں، پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ ابو بکر کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا رسلی کا، رکے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، صدیق دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں۔ منظر یوں بن جاتا ہے اللہ کے پیغمبر صدیق کے امام ہیں اور صدیق صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ومن سیئات اعمالنا من يهده